تو آنے والے دنوں میں 2-3 باتوں کا ضرور کام ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے میں ہائی کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 62 سے بڑھا کے 65 کر دینی چاہیے. پھر دونوں کی عمر گھٹا کے 60 سال کر دی جائے. گھٹانی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھانا چاہیے. السلام علیکم. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی. آج یہاں سپریم کورٹ میں قدرے سکون ہے، خاموشی ہے، مگر اس خاموشی کے پیچھے بھی ایک طوفان ہے جو شاید آنا ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے. اور وہ تبدیلی اور طوفان 17 ستمبر کو یہاں پہ ہوگی اور نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا ایوان صدر میں حلف لیں گے. آج یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے چند دنوں کے بعد. یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو دور ختم ہوا، یہ دور کیسا تھا، اور جو آنے والے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کا دور کیسا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری طرف ایک اور قانونی طوفان بھی اٹھ رہا ہے. ایوان صدر میں آج بھی وزیر قانون کی ملاقات ہوئی ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی خبروں میں سنا ہے کہ اب تو وفاقی وزیر قانون صوبائی وزرائے قانون کا اجلاس بلا رہے ہیں اور باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور اس میں طے یہ ہوتا ہے کہ آئین کے تمام شقوں کو ملا کر پڑھنا چاہیے. یعنی بنیادی طور پہ آئین کو پڑھنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور آج انہی آئینی اور قانونی سوالات کے حوالے سے آج خاص طور پہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو انہوں نے ایک رونق بخشی ہے ہمارے پروگرام کو. جناب سابق اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف علی، جو کہ ایک طویل عرصے تک بطور اٹارنی جنرل اور بطور ایک قانون دان بھی حکومت کی اور پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. میں انہی سے گزارش کروں گا کہ ہمیں جوائن کریں اور ان تمام چیلنجز کے حوالے سے جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، ان چیلنجز کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں. جناب اشتر اوصاف علی صاحب، سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب اشتر اوصاف علی صاحب پلیز. سر، ایک تو بہت شکریہ یہاں پہ آج آپ نے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دیا. مختصراً یہ بتائیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو دور ہے اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور کوئی اچھا دور نہیں تھا. آپ کے نزدیک یہ کیسا دور تھا؟ دیکھیے، یہ کوئی کسی بادشاہ کا یا کسی پرائم منسٹر کا دور نہیں. یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کا معاملہ ہے. نہ چیف جسٹس آف پاکستان الیکٹ ہوتے ہیں، نہ یہ سلیکٹ ہوتے ہیں. یہ اپنی باری پہ اپنا منصب سنبھالتے ہیں. اور چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کے کورٹ کو چلاتے ہیں. ان کا جو ایڈمنسٹریٹو کام ہے وہ تو یہاں تک بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ٹرانسفر کر سکیں یا وہ کوئی ایسی چیز کر سکیں گے یا کسی کی تنزلی کر سکتے ہیں. ہاں، تقرری کا ان کا ہے، اور تقرری بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہی کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی فلاں کا دور اچھا تھا اور فلاں کا برا تھا، وہ شاید کوئی نامناسب بات ہوگی. چلیں ہم دور کا لفظ اگر استعمال نہ بھی کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جس وقت چیف جسٹس تھے تو ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک تقسیم پیدا ہوئی جو بڑی ہی غیر معمولی تقسیم تھی اور جس کی پہلے شاید مثال نہیں ملتی، ماں سوائے سجاد علی شاہ کے دور میں جب اپنے ساتھیوں نے ان کو ہٹا دیا تھا. مگر یہ تقسیم سیاسی نوعیت کی تھی اور یہ ایک تاثر تھا کہ تحریک انصاف کے جو مقدمات تھے یا عمران خان کے مقدمات، ان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک نرم گوشہ رکھتے تھے اور ایک ہم خیال بینچ تھا جو تسلسل کے ساتھ تحریک انصاف کے مقدمات میں ان کے حق میں فیصلے کرتا رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ امپریشن ہر جگہ پہ رہا. تمام حلقے، چاہے وہ پولیٹیکل حلقے ہوں، سنجیدہ حلقے بھی اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ سپریم کورٹ میں کیا صرف اور صرف ایسے نوعیت کے مقدمات ان 3 یا 5 ججز کو سننا ہے جو کہ ان کے ساتھ بہت سارے بینچز میں بیٹھتے ہیں. یہ بالکل ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ اوائڈ کی جا سکتی تھی. اس کو اوائڈ کرنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن ساتھ میں یہ کہتا جاؤں گا میں آپ کو کہ یہ تقسیم جو ہے یہ پولیٹیکل تقسیم نہیں ہے.
یہ تقسیم جو مجھے نظر آتی ہے بحیثیت طالب علم قانون کے اور پریکٹیشنر سپریم کورٹ کے، وہ تقسیم انتظامی امور کے اوپر ہے. فیصلوں میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہو کہ جی نہیں فلاں فریق کی بات جو ہے وہ اس کو ہم فوقیت دیتے ہیں اور فلاں کی نہیں دیتے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات جو تھے اس میں جو ہے ریلیف ملا پارٹیز کی حیثیت کے بغیر، یعنی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سی پارٹی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سیاسی نوعیت کے جو کیسز ہیں وہ سننے بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں. کیونکہ پھر وہ سیاست میں کورٹ کو گھسیٹا جاتا ہے، اور اس کا شاید انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ اس کورٹ کی جو کارکردگی ہے، یعنی اس میں جو تیزی آ سکتی تھی عام آدمی کے کیسز کے فیصلے میں، اس میں زیادہ وقت جو ہے وہ صرف ہو گیا سیاسی نوعیت کے معاملات میں. سیاسی نوعیت کے معاملات جو ہیں وہ سیاستدانوں کو اپنے تئیں حل کرنے چاہیے. قانون سازی کی باتیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں، وہیں پہ اچھی لگتی ہیں. اور اگر آپ پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر آپ کسی قانون کو ابھی وہ صدر مملکت نے اس کو سائن کیا، آپ اس کو معطل کر دیتے ہیں تو اس سے بہت سارے تحفظات پیدا ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب سے کہ سپریم کورٹ نے آپ سے پہلے بارہا مقدمات میں یہ کہا ہے کہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا، لیجسلیشن کو آپ نہیں روک سکتے. تو یہ تو وہ پہلو ہو گیا. یہ سب چیزیں اوائڈ ہو سکتی تھیں اگر فل کورٹ کا انعقاد کر دیا. میں سننے کے لیے نہیں بات کر رہا، فل کورٹ کا انعقاد فار دی پرپزز آف میکنگ آف رولز. اگر رولز بن جاتے تو کوئی حرج تو نہیں تھا. اور اگر دیکھیے 17 جج کی کیوں اسٹرینگتھ ہے سپریم کورٹ کی؟ تاکہ ایک اجتماعی فراست، ایک اجتماعی ایکسپیرینس اور ایک اجتماعی جو قانون سے ہم آگاہی ہے اس کو ہم دیکھ سکیں. تو یہ ہے. تو آپ کے خیال میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے جو بھی فیصلے کیے وہ صرف ان کے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھی ججوں کے بھی تھے، اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے تھے. مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ان کی اپنی ساس کی آڈیو جو تھی وہ زیر بحث تھی، جس کا آڈیو لیکس کمیشن نے جائزہ لینا تھا. اس کے باوجود بھی آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کرنے پر چیف جسٹس اور دوسرے 4 ججوں نے اصرار کیا کہ یہی سنیں گے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چیف جسٹس کے اس فیصلے کو؟ خود ہی انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا اور اپنے حق میں لکھا کہ میں یہ کیس سنوں گا، اور پھر اپنی ساس کا معاملہ خود سننے پہ اصرار کیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی اوائڈ ہو سکتا تھا، کوئی حرج نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، تمام کے تمام جو ججز بیٹھتے ہیں وہ تعصبات سے بالا تر ہو کر ان کو فیصلہ کرنا ہوتے ہیں. ان کا اوتھ یہ کہتا ہے. پھر آپ کا جو کانڈکٹ آف ججز کا قانون بنایا ہوا ہے، رولز بنے ہوئے ہیں، اور جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے وہ بنائے ہوئے ہیں، ان میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اپنے ذاتی معاملات یا ایسے لوگوں کے معاملات جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ ہو نہیں سننے چاہیے. فیصلہ شاید یہی ہوتا، لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا کہ چیف جسٹس اس میں خود نہ بیٹھتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، خود نہ لکھتے. ظاہر ہے اگر وہ خود بیٹھیں گے چیف جسٹس کے طور پہ تو انہی کو لکھنا ہے، کپتان ہی کو تو یہ کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ اس کیس میں وہ بآسانی کسی اور سے کہتے کہ آپ یہ کیس سن لیں. اچھا، اب کوئکلی یہ بتائیں کہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے لیے بڑے آئینی چیلنجز کیا ہیں، اور قانونی چیلنجز، یا انتظامی سائٹ پہ یا عدالتی سائٹ پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے اہم معاملہ کیا ہے جس کو پہلے روز ہی نئے چیف جسٹس کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قانونی چیلنجز تو آتے رہتے ہیں اور وہ جب آئیں گے تب وہ دیکھے جائیں گے. تو سب سے پہلا ظاہر ہے ان کو اپنا پتہ ہے کہ وہ کیسے اپنے ایجنڈا چلائیں گے. چیف جسٹس کا سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ ہوگا فل کورٹ کا انعقاد. تمام ججز کو بٹھائیں، تمام ججز کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں. رولز کو ریویزٹ کرنا بہت ضروری ہوگا. سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہوئے ہیں، وہ متروک ہیں. مطلب کیا تبدیلی کی جائے رولز میں؟ بہت ساری تبدیلیاں ان میں کی جا سکتی ہیں. مثلاً کہ بینچز کی تشکیل کیسے ہوگی، مثلاً کیسے کیسز جو ہیں وہ کون سے بینچ سنے جائیں گے،
اور اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ بینچ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا سارے سلسلے چل رہے ہیں. اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ سال کے شروع میں ہی آپ بینچز بنا دیں, پورا سال وہی بینچز کام کریں. بری بات نہیں ہوگی اس میں. اور کورٹ کو ساتھ لے کے کیسے, یہ نہیں کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کریں گے, نہ آپ کسی جج کے اوپر کوئی انفلوئنس کریں گے, نہ کرنا چاہیے, نہ ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جج دوسرے کے انفلوئنس میں آ سکتا ہے. لیکن جو کام ہے وہ لاز کی اتنی اچھی تشریح ہو جائے, رولز اتنے سہل ہو جائیں کہ جو لٹیگنٹ پبلک ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ پتہ چلے کہ آسانی سے, تیزی سے اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں. یہ ہے. اچھا, بینچوں کی تشکیل کا معاملہ تو ابھی 8 رکنی ججوں کے بینچ کے سامنے زیر التوا ہے, وہ سب جڈس ہے. تو کیا اس کے اوپر فل کورٹ انتظامی سائٹ پہ بیٹھ کے کوئی قواعد بنا سکتی ہے؟ کیونکہ 8 رکنی بینچ کے سامنے پارلیمنٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ زیر غور ہے ابھی. تو کیا انتظامی سائٹ پہ فل کورٹ کوئی ایسے قواعد میں تبدیلی لا سکتی ہے کہ جو آلریڈی سبجیکٹ میٹر ہیں سپریم کورٹ کے 8 ججوں کے بینچ کے سامنے؟ 100%, کیونکہ سب اسی لیے تو زیر التوا ہیں, کیونکہ سمجھتے ہیں سب لوگ کہ اس میں کوئی ابہام ہے. جب آپ ابہام کو دور کر دیں گے تو پھر لٹیگیشن کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہی تو چیز ہے, یہی تو حسن ہے قانون کا کہ وہ سہل ہو, وہ قابل فہم ہو اور وہ پریکٹیکل ہو, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو, وہ کورٹ کی پریسٹیج میں اضافہ کرے اور قانون کی منشا کو آگے لے کے چلے. مگر 8 ججوں کے سامنے یہ سوال بھی تو ہے نا کہ کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ تو پھر اس سوال کا جواب کیسے ملے گا؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ جوڈیشل سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ اس پہ قانون بناتی ہے تو ہم اپنے رولز کو اس کے مطابق کر لیں گے. اس فل کورٹ میں وہ 8 جج بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کمرہ عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. 100%. دیکھیے, ہم کوئی آئیلینڈز نہیں ہیں, ہم کوئی جزیرہ نما نہیں ہیں, نہ جزیرہ نما بننا چاہیے. ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے صرف ایک کام کے لیے, صرف ایک مقصد کے لیے, ایک آبجیکٹو کے لیے, اور وہ کیا ہے کہ پاکستان مقدم ہے. پاکستان مقدم اگر آپ سمجھیں گے اور اپنی ذات سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کے فیصلوں کے اوپر اور کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی سوائے قانون کے. اچھا, جسٹس وقار سیٹھ مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں, ان کی پٹیشن تھی, ان کو سینئر ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ میں نہیں لایا گیا. وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, مگر ان کے ساتھ دوسرے افراد نے بھی جو جونیئر ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کو چیلنج کر رکھا تھا. کیا وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ نئے چیف جسٹس انتظامی سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے قواعد میں تبدیلی کر کے؟ یہ ان کے اوپر ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلیں گے, کس طریقے سے یہ سارے, یہ بھی ایک چیز التوا میں ہے اور وہ کمیشن کے التوا میں ہے کہ جو ججز کی تعیناتی کے رولز ہیں وہ کیسے بنائے جائیں, کیا ہوں, اور اس کے اندر کیا کیا باتیں ہونی چاہیے, کون سی ترجیحات ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں سینئر ججز کو اوپر آنا چاہیے یا جونیئر کو, یا کیا کوئی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سینیورٹی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سینیورٹی بالکل ایک پرنسپل ہے, لیکن وہ واحد پرنسپل نہیں ہے. سینیورٹی ریڈ ود ادر پرنسپلز, اور وہ کیا پرنسپلز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جن کی تعیناتی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں, وہ ان کے ججمنٹس جو ہیں سپریم کورٹ میں جب آئے تو سپریم کورٹ نے کس طریقے سے ان کے اوپر اپنے ارشادات کیے, اپنا اوپینین دیا, ان کی پرفارمنس. تیسرا, اس کو ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سپریم کورٹ میں صرف 3 سالوں کے لیے آئیں, 62 کی ایج تک پہنچے ہیں اور 3 سال کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا جائے. یہ بھی نامناسب سی بات لگتی ہے. کیوں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کا, اس میں ٹینیور چاہیے. آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کی سوچ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے کچھ مختلف ہوتی ہے. تو جو ججز اپوائنٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں اور جن کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے, کیا سپریم کورٹ اب عدالتی سائٹ پہ ان کی تعیناتی کے اوپر کوئی نیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ کی اپنی ثوابدید ہوگی کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. جو آنے والے دنوں میں 2-3 باتوں کا ضرور کام ہونا چاہیے.
ایک تو یہ کہ آئین میں کچھ تبدیلیاں بہت ضروری ہیں. مثلاً میری ذاتی رائے میں ہائی کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 62 سے بڑھا کے 65 کر دینی چاہیے. دونوں میں پیرٹی ہونی چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ وہ ہائی کورٹ کے میں تو 62 سال سے زیادہ عمر کے کام نہیں کر سکتے، لیکن سپریم کورٹ میں آئیں تو وہ 63 سال کی بھی ہو جائیں، یا پھر دونوں کی عمر گھٹا کے 60 سال کر دی جائے. گھٹانی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھانا چاہیے. میری نظر میں یہ سارا کا سارا جب آپ 60 سال کے ہوتے ہیں اور یہ سارے سلسلے آپ کے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی سوچ اور یہ سارا جو ہے وہ زیادہ نتھر جاتی ہے. اور میرا ذاتی اگر کوئی رائے پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 65 سال کی عمر میں بھی میں اور آپ الحمدللہ ٹھیک طریقے سے اپنے کام کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں اللہ ہمیں صحت دے، ہم کام کرتے رہیں اور 70 سال تک جو ہے وہ لمٹ ہونی چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ 15 ستمبر کو الوداعی ریفرنس شاید نہ ہو پائے، تو یہ ایک بڑی ہی ایک غیر معمولی بات نہیں ہوگی. چیف جسٹس اگر الوداعی ریفرنس نہیں لیتے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس امرتا بندیال وہ جرت کا مظاہرہ کریں اور قاضی فائز عیسیٰ کی آخری تقریر جو بطور ایک ان کے چیف جسٹس سنیں اور وہ تقریر میں کیا کہتے ہیں، اور وکلا تنظیموں کو بھی سنیں ان کے کیا قلعے شکوے ہیں. مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ الوداعی ریفرنس نہ ہو، تو اگر نہیں ہوتا تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ ارے کبھی ہمیشہ تو نہیں ہوا کہ ججز جو ہیں وہ ریفرنس لیتے ہوں. چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں. چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں. لیکن کپتان میں اتنی جرت تو ہونی چاہیے. ارے بات یہ اس میں نہ جرت کی ہے نہ بزدلی کی ہے، یہ اپنی ثوابدید کی ہے. اور جو ہم نے چیزیں دیکھی وہ شاید اتنی مناسب نہیں تھی جو آپس میں یہ سارے سلسلے چلے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے، خوش دلی سے، خوش فہمی سے اور اس طریقے سے کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے کوئی کڑواہٹ نہ ہو. اچھا، کوئکلی آخر میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں. 21 اکتوبر کی تاریخ کا کہا جا رہا ہے. الیکشن کی تاریخ ابھی تک واضح نہیں ہے. نواز شریف کو واپسی پر کس قسم کے قانونی چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ کیا وہ جیل جائیں گے یا وہ ضمانت پہ باہر آ جائیں گے؟ اور کیا ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ یہ سب اسٹریٹجی کی باتیں ہیں اور اسٹریٹجی جو ہے اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. قانونی صورتحال کیا ہے؟ وہ جو 62(1)(f) کا قانون پاس ہوا وہ اطلاق ہوتا ہے اس کا کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی اب نہیں ہوگی؟ اب 5 سال سے زیادہ کی نااہلی نہیں ہے. جو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا وہ ختم ہو گیا ہے. قانون چونکہ تھا نہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ قانون نہیں ہے اس لیے ہم اس کو تصور یہی کریں گے کہ وہ ساری عمر کی ہے. لیکن باقی سب باتیں جو ہے وہ اسٹریٹجی کی ہیں. اور اسٹریٹجی قانونی طریقہ کار کیا ہے کہ اگر اشتہاری ملزم جب واپس آتا ہے تو اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تو کیا ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جائے گا یا جیسے ہم پہلے دیکھتے رہے کچھ کیسوں میں ضمانت مل جاتی ہے، ایئرپورٹ سے عدالت میں آتے ہیں، وہاں سے ضمانت میں مزید آگے مل جاتی ہے؟ جو سلوک باقی سب لوگوں کے ساتھ ہوا وہی سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے صدر مملکت جو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ دینے جا رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ حق کس کا ہے؟ آئین کا 48(5) بھی بڑے واضح ہیں. دیکھیے، اگر آپ آئین کا ایک صرف شق پڑھیں گے اور صرف اسی کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کریں گے تو وہاں پہ بھی صدر مملکت کا اختیار کہاں ہے؟ صرف نیشنل اسمبلی کے لیے، اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے اختیار جو ہے وہ پروونشل گورنرز کا ہے. اب آپ ایک سیناریو دیکھیے، آپ لے لیتے ہیں 48(5) کو جب ہم لیتے ہیں، صدر مملکت اپنی دانش میں کہتے ہیں اگلے ہفتے الیکشن کرا دو. گورنر صاحب پنجاب کے کہتے ہیں آپ 22 فروری کو کرائیے. گورنر KP کے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو 9 جنوری کو ہونے چاہیے. سندھ والے کہتے ہیں کہ 5 جنوری ہماری اسمبلی کے لیے ہے، اور بلوچستان والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمیں نومبر میں چاہیے. تو پھر کیا کنفیوژن نہیں ہوگی؟ تو آئین میں جو ہے وہ ہے. آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک ہی دن میں انتخاب ہونے. آئین میں تو یہ نہیں لکھا کہ صوبوں کے وفاق کے ایک ہی دن میں انتخاب ہونے. آپ اس کے جو انتظامی دیکھ لیجئے، اس کے اخراجات دیکھ لیجئے، اس کا جو کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے. آئین امپورٹنٹ ہے یا انتظامی معاملات؟ آئین جس کی تشریح سے کنفیوژن پھیلے، اس کنفیوژن کو روکنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں مسچف. اور وہ تشریح ہونی چاہیے جو کہ ملک کے لیے ہو. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان مقدم ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ اشتر اوصاف علی، سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان. ہمیں بتا رہے تھے کہ جو عدلیہ کی قیادت میں تبدیلی آنے جا رہی ہیں،
یہ تبدیلی کن حالات میں ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ قانونی اور آئینی طور پہ ان کے ایسے کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ مثبت سمت کی طرف آگے بڑھیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔